السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی صوبہ من محلکہ بلوچ دل جولان کی انچش مارا وشت کنم بولی چارو کا امید کرن کہ میں صوبے بندہ چوشیاں چویتا اور دعا کرنے شیخ اختتام ہم شریعن چوی بھی انچو کہ مامرو گوشاں صوبے سر اما وعدہ کہ میں پات کہ بچکن دے پات بھی آیا تھا تاکہ اس میں دل دماغ اور روح روشن بھی مراگش بنداتن چی پیسرا مانوتی کو ہوش سے حفظہ کرا. جی حفظہ. السلام علیکم. کنش مارتی پروگرام انچش کے شما سرپا دیتا مرچی علامہ اقبال پیدائش روچی اور مارے مرچی کے سرحال ہمیشہ کہ ماں علامہ اقبال بابتا گپ کنی اور مرچی محکمہ امرداری ایک نو دربری کومیل. السلام علیکم. آپ کو ویلکم کر رہے اپنے پروگرام میں. جی وہی چارو تھا انچو ماں پیسر نام ہمیشہ پیسر نام ہم وعدہ کہ مر تم یاد کا یہ پروناؤنس کا مشکل بھی ہے چونکہ منی نامے والو ابھی بعض کا ساری مالکہ ملائکہ ملی پتہ نہیں چیچے میں نے گوشا خیر مرچی ہیں چونکہ مزانی 9 نومبر سجی پاکستان شاعر مشرق محمد علامہ محمد اقبال جو استی ودی بیگ روچ ارچیر کے اقبال ڈے یعنی کہ یوم اقبال ہم گوشا جوڑ کنک بھی علامہ محمد اقبال بابتا اگر میں بزانی پورا بنداتا ماں یہ مامی گوشا کے 9 نومبر 1877 لکھنؤ واجہ ودی بکتا اشین چیز علاوہ علامہ محمد اقبال جو سے آئیے مشہوریت سجن چی بنیادی وجہ آئیے اردو اور فارسی شاعری ہیں بلے اشین چی عبید کہ آئیے مشہوریت وجہ ہیں کہ دورے مطلب دور حاضر مسلمانہ نی نیامہ مسلحانہ کردار ادا کتا واجہ اور اشین چی عبید قیام پاکستان واجہ ایک ممتاز کردی ادا کتا ایک ممتاز شخصیت کردی ادا کتا 1930 1930 امودہ کے الہ آباد اجلاس بیتا تو واجہ وتی اجلاس نیامہ مسلمانہ نی واسطہ ایک جتائے مملکت ایک خیالی پیش کتا یا معاہدہ کے پاکستان ایک خیالی پیش کتا پرچا کہ جو اڑو جنجال مرچی میں ہندوستان گند گئی اڑو جنجالہ نی تجزیہ علامہ محمد اقبالہ جو ہستی پیسرا یہ کتگاں خیر ای خیال پیش کرنگے رند علامہ محمد اقبالہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو اما واحدہ لندنہ مستقل مقیم بیتا آئیے را ہندوستان آئیے دعوت داتی اور ای راہ سرا مسلمانہ نی قیادت کنگے ترغیب داتی امی حترہ واجہ جو استی قائد اعظم محمد علی جناح جو استی واجہ تعریف واسطہ گوشتہ کہ علامہ محمد اقبال نہ صرف منی دوست تھے بلکہ منی رہنما و رہبری ہوں اور ایک منی واسطہ ایک مذہنی فلسفری ہوں انچو کہ مزانی علامہ محمد اقبال ایک شاعری ایک مصنفی ایک قانون دانی ایک سیاست دانی ایک فلسفری ہم اور یک کے جہاں مطلب بیک وقت بازی پڑانگو ہم گرنچی اسی علاوہ واجہ مرچی میں سرحال ہم علامہ محمد اقبال طرز زندگی یا یہ خیالہ نہیں مرچی میں نودر برا یہ خیالہ چکا فالو کر گیا مرچی میں ملک کے تو کا آئی خیال آئی اشعار ہے یہ الفاظ چکر میں ملک کے تو کا فالو بے گیا یا نبے گیا یا چے وجائیں کہ ماں پرچا کہ من گوشا کہ اگر آئیے مردم بوانی اگر آئیے مطالعہ بکاں تو گورا علامہ مرچی کی دورے تو جو میں اڑو جنجالا سالو بیانتی حل بیانتی اسی واسطہ ماں دعوت داتا میں نو دربر میں اسٹوڈنٹ کومیل اران. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. کومیل ارے ماما ہی گپا ہے کومیل ما کہ مناتی فطرت کم ہو تو مطلب بالکل خاموش طبیعت ہے بلے مناتی فطرت ہے تو کم ہو انچو بھی گندہ کہ می چل بولا پن. اچھا کومیل آپ سب سے پہلے تو آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیں جو کہ آپ نے مجھے ہی بتایا تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ویورز بھی سنیں. جی سب سے پہلے تو وچ نیوز کی مینجمنٹ اور آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ آج جو پاکستان کے لیے اتنا خاص دن ہے یوم اقبال، اگر یہ کہا جائے کہ یوم نظریہ تو یہ غلط نہ ہوگا. اس دن پر میں موجود ہوں اور آپ کی چینل کے توسط سے اتنی بڑی آڈینس سے مخاطب ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی میری ابتدائی تعلیم کی تو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم لیاری کے ایک مقامی اسکول سے آغاز کیا جہاں میں نے اپنا میٹریکولیشن کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ مجھے بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس مقامی اسکول سے میں نے اپنی تعلیم جہاں مکمل کی وہاں میں نے پورے پاکستان میں آغا خان بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی. ساتھ ہی ساتھ انٹرمیڈیٹ ابھی پبلک سے کمپلیٹ کیا جہاں پورے سندھ کے اندر ڈسٹنکشن حاصل کی کامرس کے سبجیکٹس کے اندر اور اس وقت میں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کا. تو یہ میری ابتدائی تعلیم ہو گئی. اور جہاں تک یوم اقبال کی بات ہے
اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی بات ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس دن کے اوپر نوجوانوں سے مخاطب ہو کر ایک پیغام دوں کہ اقبال ایک شخصیت کا نہیں، ایک نظریے کا نام ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اقبال کو ایک شخصیت سمجھنے کی بجائے ایک نظریہ سمجھیں، اور آج اس چیز کو یادہ کریں کہ آج ہم علامہ اقبال کا یوم ولادت نہیں منا رہے، بلکہ علامہ اقبال کے یوم ولادت کے ساتھ ساتھ اقبالیات کا بھی یوم ولادت منا رہے ہیں. بالکل بہت بڑی بات کی ہے کمیل نے کہ علامہ اقبال کی یوم ولادت کے ساتھ ساتھ یوم اقبال کی نظریات کا بھی ہم لوگ جشن منا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کمیل. پرچہ کی گولی چاروں کا اگر میں علامہ اقبال بابت اگر مکب بکنی گرا یہ تجزیہ برصغیر مسلمانہ نہیں واسطہ یک عقیدہ آئیے کلام عقیدہ ہیں اور مطالعہ کنک آئینی واسطہ مطلب آئینی واسطہ کلمی ہے کہ آئیے فلسفہ یا مردم سرپد بیانتی، اور ہمیں وجہ ہے کہ آئیے فلسفہ جو اصلی جتا جتا زبانہ آئیے کتاب آئی کتب جتا جتا زبانہ ٹرانسلیٹ ہم بیان مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جو استی آئیے تحریک آزادی تو کا تحریک آزادی رہنمائن تو کا یہ نام سنہری مطلب گولڈن ورڈز گوشنتی الفاظوں کو لکھ بھی پرچہ کیا یہ برصغیر مسلمانہ نی رہنمائی کتا یہ آئینی شعوری تربیت کتا اور آئینہ یک راہ ہی پیش جاچ کی جیسے کہ یک کندیل پیش جاچ کی نوجوانن تو کا انقلابی یک روح ایمان کت کی اما وعدہ کے مرچی کا ہمیں ملکہ منشتگی تو سجمن چی پیس رہا تو آئیڈیا کارڈ دیں یا خیال ہی کارڈ دیں اما وعدہ کا سیر معلوم نبی تک کہ برٹش ہندوستان آرہ الگ بھی گنچ پیس رہا ہندوستان انچی پاکستان الگ بھی بلے مرچی کے انچو کہ میں پیس رہا کو کہ اودے اگر ہم آج ہندوستان وہاں کے ماحول کو دیکھیں ہندوستان کے ماحول کو وہاں پہ مسلمان اور ہندوؤں کا ایک یہاں پہ جیسے کہ ہمارے یہاں بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور بہت ہی خوش ہیں ہم سے اور بہت ہی ہمارے مطلب وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہندو کمیونٹی بھی ہے، کرسچن بھی ہے، بہت سے لوگ ہیں تو وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، یا ہم ان کے تہوار میں جاتے ہیں وہ ہمارے تہوار میں آتے ہیں. عید کے دن خاص کر بقرہ عید کے دن ساری ہندو کمیونٹی کے لوگ مسلمانوں کے گھر آتے ہیں وہ جو ہے قربانی کی گوشت کے لیے. میں تو اکثر دیکھتی ہوں ایسے لوگوں کو. تو پھر بھی ہم لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم وہاں کی بات کریں تو آج جو فتنہ آدوز چیزیں ہو رہی ہیں اور آج جو ایک دوسرے کی رسم و رواج کو نہ ماننے کی وجہ سے جو فسادیں ہو رہی ہیں، تو یہ خیال تو بہت پہلے ان کو یہ آئیڈیا بہت پہلے آ چکا تھا، مطلب یہ تجزیہ انہوں نے کر لیا تھا. اس صورت میں جس طریقے سے آپ نے ہندوستان اور بر صغیر کے حالات کا مشاہدہ کیا اور اس کا تجزیہ پیش کیا کہ کس طریقے سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہم ایک واضح تبدیلی یا واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے اقلیتوں کو حقوق دیے جاتے ہیں. اور اس کا اگر ہم مشاہدہ کریں ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اقلیتوں کو نہ صرف حقوق دیے جا رہے ہیں بلکہ ان کے حقوق کو بھرپور انداز میں پامال کیا جا رہا ہے. جس کی ایک مثال ہم مسئلہ کشمیر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مسئلہ کشمیر کے اندر صرف اور صرف کشمیریوں کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ان کا تعلق مسلمان گھرانوں سے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظریہ اور یہ چیز میرے خیال سے محبوبہ مفتی جو کہ وزیر اعلیٰ کشمیر رہ چکی ہیں اور جن کا کہا جاتا ہے کہ پلڑا بھارت کی جانب تھا، انہوں نے آج پاکستان کی آزادی کے 73 سال بعد اس بیان کو دینے پر ان کو مجبور کیا. انہوں نے کہا کہ ہم شاید غلط تھے کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر بینگ اے مسلم ہم ایک ریاست کے ساتھ رہ سکتے ہیں. شاید اس وقت انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال قائد اعظم اور سر سید خان کا نظریہ بالکل درست تھا اور ہمیں اس نظریے کی حمایت کرنی چاہیے تھی، اور اگر ہم حمایت کرتے تو آج ہماری نسل در نسل جو ہے وہ اس چیز کے مسائل سے اور اس چیز کے ثمرات سے نہ گزر رہی ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حکمت کی بات تھی اور بڑا حکمت کا نظریہ تھا علامہ اقبال کا، جو انہوں نے آج سے گزشتہ کوئی دہائیوں پہلے سینکڑوں میرے خیال سے اب تو 100 سال قریب ہونے آئے ان کے اس نظریے کو دیے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں جو ان کا نظریہ دینے کا انداز تھا اس سے زیادہ جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نظریے کو جنم دینے کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے گھروں تک پہنچایا. کیونکہ ہم سوچ نہیں سکتے آج کے دور کے اندر تو ہمیں کوئی پیغام پھیلانا ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے پھیلا دیا. ہم آج سے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں 1925 1930 جہاں پر سوشل میڈیا کا کوئی دور نہیں تھا، کوئی بھی دور نہیں تھا، کوئی ذرائع ابلاغ ہمارے پاس نہ ٹی وی موجود تھا نہ کوئی دیگر ذرائع ابلاغ موجود تھے جس سے ہم ایک پوسٹ کریں اور ہمارے پاس سیکنڈز کے اندر چیزیں ٹرانسفر ہو جائیں یا لوگوں تک پہنچ جائے. ایسے وقت کے اندر آزادی کا
خود مختاری کا اور ولولے کا، جوش کا، انقلاب کا پیغام ایک ایک مسلمان تک، ایک ایک آزاد فکر انسان تک پہنچانا، میں سمجھتا ہوں یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. میں بھی یہ کہہ رہی ہوں، جیسے کہ ہم نے پروگرام سے پہلے بات کیا کہ برطانوی ہندوستان اس وقت دو عظیم مطلب دشمن تھے ہمارے، لیکن یہ ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کو قائل کرنا اس بات پر کہ آپ لوگ حقدار ہیں ایک الگ ملک کے، کیونکہ آگے جا کے جب ہندوستان اور برطانیہ الگ ہو جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. یہ بہت بڑے مشاہدات تھے جو اس زمانے میں ہو سکتی تھی، اس زمانے میں نہیں. جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا کا نام لیا کہ سوشل میڈیا میں آج کل اپنے میسیجز، اپنے خیالات، اپنے تاثرات شیئر کرنے بہت آسان ہے شیئر کرنا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کون سے خیالات انسان کے نیگیٹو بھی ہوتا ہے. دو شیطان، ایک فرشتہ بیٹھتا ہے تو ایک شیطان بیٹھتا ہے، ایک کندھے پہ فرشتہ ہوتا ہے تو ایک کندھے پہ شیطان ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ تر شیطان کو آگے کرتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا کا استعمال خاص کر اپنے نیگیٹو تھاٹس سے کرتے ہیں اور اپنے نیگیٹو تھاٹس شیئر کرتے ہیں. میں چاہے جتنے بھی آج کل جو اپنے آپ کو ہر دوسرا بندہ فلاسفر سمجھتا ہے، ان کی تجزیہ دیکھوں، ان کی باتیں سنوں، تو مجھے صرف اور صرف منفی چیزیں ہی نظر آتی ہیں. کسی بات پہ پازیٹیو انداز کا کوئی بھی بیان نہیں ہے. تو اسی بات پہ میں ایک علامہ اقبال کا شعر پڑھتی ہوں. تو جناب کہتے ہیں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. کیا بات ہے. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. تو آج کل ہماری حالات جو ہے وہ یہی ہے، ڈاماڈول ہے کہ ہم ایک طرف تو بہت ہی اپنی فطری تاثرات کے لیے پازیٹیو بات کرتے ہیں اپنے لیے کہ ہم تو دنیا کے سب سے نیک ترین انسان ہیں، لیکن جب دوسرے کی بات آتی ہے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے برا تو کوئی نہیں. مطلب آج کل کی بات کر رہی ہوں. اچھا، میں کیونکہ اب ہم علامہ اقبال پر بات کر رہے ہیں اور ہم نے علامہ اقبال کے حوالے سے تاریخی پس منظر میں تو گفتگو کر لی، اب میں چاہوں گا ہم علامہ اقبال کے ایک ایسے موضوع کے اوپر، ایک ایسے پس منظر کے اوپر گفتگو کریں جو شاید مجھ سمیت، آپ سمیت اور تمام جتنے ویورز ہمارے آج وچ نیوز کے چینل کے تھرو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، سود مند ثابت ہو سکتا ہے. وہ اقبال کا فلسفہ خودی، کہ کس طریقے سے اقبال نے ایک انفرادی زندگی کے اندر خودی کی ایک حیثیت بتائی. کیونکہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے یا مختلف پاکستان کے یا ہمارے جو لیڈران گزرے ان کے بارے میں، لیکن ہمیں جو آپ نے بات کی اور یہ بات میرے ذہن میں اس چیز سے آئی کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ غلطی، فلاں کی یہ غلطی، لیکن ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. تو اقبال نے کس خوبصورت انداز کے اندر فلسفہ خودی، رموز خودی کے اندر دیا، اور جس میں ان کے اس فلسفے کو، جس طرح آپ فلسفی کی بات کر رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا شمار دنیا کے ٹاپ ترین جو ہے وہ فلسفرز میں ہوتا ہے، فلسفیوں میں ہوتا ہے، کہ جس خوبصورت انداز میں انہوں نے انفرادی زندگی کے اوپر، اجتماعی زندگی کے اوپر، سوسائٹل لیول پر ہر سیگمنٹ آف لائف کو جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کر کے اس فلسفی کے اوپر بات کی، اس کی مثال نہیں ملتی. اور جہاں تک ہم رموز خودی کی بات کریں، فلسفہ خودی کی بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ اگر ایک انسان سمجھ لے انفرادی زندگی کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں وہ اس اپنے اسپریچول لیول پر، اس روحانی لیول پر چلا جائے گا کہ اس کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. مجھے موقع ملا اقبال کی کچھ رموز خودی سے کچھ چیزوں کو پڑھنے کا، اقتباسات کو پڑھنے کا، اشعار کو پڑھنے کا. میں سمجھتا ہوں اقبال کے وہ اشعار اور اقبال کی وہ پوئٹری یا اقبال کے اقتباسات یا جو ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اگر ایک انسان انفرادی طور پر اگر چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو یا وہ اپنی زندگی کے اندر ایک موٹیویشن چاہتا ہے، تو میں یہ آپ کے چینل کے ذریعے ان کو کہنا چاہوں گا، درخواست کروں گا کہ آپ ایک بار کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں، اور اگر آپ نے پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اس کا مطالعہ کریں اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت بآسانی سے، بہت پازیٹیو خیال ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا خودی، تو انہوں نے ہمیشہ انسان کو پہلے اپنی تبدیلی، مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے دنیا کی تبدیلی ہو، پھر بعد میں دنیا کے ساتھ ہم تبدیل ہو جائیں، لیکن ہر انفرادی انسان پہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی ذاتی تبدیلی پہ اپنا شعور رکھے. پھر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، کیونکہ ہم خودی کی بات کر رہے تھے اور میں نے، کیونکہ ہمارے تو 4 فادرز میں سے علامہ اقبال ہیں اور ہم یہ ہمارے لیے چیز بڑی قابل فخر ہے کہ ہم کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارا نظریہ علامہ اقبال نے دیا.
لیکن انفارچونیٹلی ہمارے نوجوان نسل کے اندر یا ہمارے 73 سالوں میں 75 سالوں کے اندر اقبال کو سمجھنے کا یا اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کا رجحان نہیں رہا اچھا انفارچونیٹلی. لیکن جو میں آپ کو چیز یہاں شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہی وہ اقبال ہے جن کو اڈاپٹ کر کے جرمنی نے اپنا ایک پورا ڈپارٹمنٹ اقبالیات پہ بنایا. یہی وہ اقبال ہے جس کو اڈاپٹ کر کے ایران نے ایک پورا اپنا یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ اقبالیات پہ بنایا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان میں کتنی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں اقبال کے فلسفے کو, جہاں اقبال کے نظریے کو, جہاں اقبال کی خودی کو سمجھایا جاتا ہو. ہمارے پاس کوئی ایسی مثال موجود نہیں. اور یہ ہم اگر خودی کی بات کریں تو ہم سب پہ فرض ہے. ضروری نہیں کہ اگر یونیورسٹی میں کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم مطالعہ نہیں کر سکتے. ایسا کوئی شخص نہیں ہے پاکستان میں جو اقبال کے بارے میں جانتا نہ ہو یا اس کے خیال کے بارے میں جانتا نہ ہو. جیسے کہ اس دور میں اگر نوجوانوں کی بات کریں تو علامہ محمد اقبال ایک بہت ہی حساس دل دماغ کے مالک تھے, اور انہوں نے اپنی شاعری میں ان کی شاعری زندہ شاعری تھی, جہاں پہ نوجوانوں کے لیے ایک وہاں پہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جس نے ایک روشن معاشی نا قندیل, ایک روشنائی کار کو تھا. تو اس زمانے کے نوجوان جو ان کو فالو کرتے تھے, تو آج نوجوانوں کا کردار کیا ہے علامہ اقبال کے خیال کے مطابق؟ جو اچھا آپ کا جو سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ آج کے ہمارے پورے پروگرام کا ایسنس اگر یہ سوال ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اس پروگرام کو جو کرنے کا ایک جو مقصد ہے جو مجھے بتایا گیا چینل کی طرف سے, وہ یہ کہ نوجوانوں کے اندر اقبال کے پیغام کو, اقبال کے نظریے کو وہ بھرپور انداز میں وہ روشناس کرایا جا سکے اور اس سے ہم خیال کروائے جا سکے. میں سمجھتا ہوں اقبال کا جو فلسفہ ہے, جس طریقے سے ہم نے فلسفہ خودی کی بات کی, یا پھر ہم فلسفہ خودی کے ساتھ ساتھ جو اقبال نے اجتماعی زندگی کا نظریہ دیا, فلسفہ دیا, اس کے اوپر اگر ہماری نوجوان نسل اگر عمل پیرا ہو جائے, جس طریقے سے مجھے اقبال کا بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. مطلب اقبال دیکھیں کس طریقے سے خاکہ کھینچ رہے ہیں کہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, مطلب ایٹ دا ٹاپ آف ہائٹ, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو کس قدر یہ موٹیویشن ہے نوجوانوں کے لیے جو اپنے آپ کو سمجھتے کہ میرا مقابلہ ایکس سے, میرا مقابلہ وائی سے, میرا مقابلہ زیڈ سے. علامہ اقبال نے کہا نہیں ہے تیرا نشیمن, کوئی تیرا مقابلہ ہی نہیں ہے, تیرا اپنا مقابلہ جو ہے وہ اپنے آپ سے ہے. تو یہ دیکھیں اقبال کی کتنا جو آپ کہہ رہی تھی کہ زندہ دلان اقبال کی شاعری ہے. تو آج بھی اقبال کی اگر شاعری کو ہم پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ اقبال کی شاعری کے اندر آج بھی ہمارے لیے پیغام چھپا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ دور جدید کے شاعر ہیں اور آج کے مسائل کے اوپر دیکھ کے اقبال لکھ رہے ہیں. تو اقبال کی شاعری زندہ ہے واقعی, اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں, حیات جاوید رکھتی ہے. جی بالکل. اور یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بولی چاروں کا زیر کسانی بریک کی پدا کائیں اور وہ موضوع آپ کنٹینیو کریں. میں گھوم بیتا ہوں.